السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کریں گے قصہ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے بارے میں۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھنے لگے۔ ان لوگوں نے سخت مزاحمت کی اور حدیبیہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑ گیا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو کہ ان پر اپنی جان تک قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے انکار کر دیا اور صلح کی کوشش کی۔ باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا۔ کفار مکہ نے جو شرطیں رکھی تھیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام قبول کرے گا اور ہجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ان کے باپ سہیل، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ان صحابی نے ایک کافر سے بولا کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی بازی میں آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ تو پھر صحابی نے اسی پر اس تلوار کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا تھا آپ نے، مجھ سے تو کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑائی بھڑکانے کا سبب بنے گا، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔
مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے جہاں پر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے جس کا راستہ صرف موت ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انہوں نے انتقال فرما لیا۔ تو دوستو، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہو۔ چلیں ملتے ہیں پھر کسی نئے قصے کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔